السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین ولا عدوان الا علی الظالمین واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلوات اللہ وسلامہ علیہ وعلی آلہ وعلی اصحابہ ومن اهتدى بهدیہ واستنى بسنتہ الی یوم الدین، اما بعد۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی کتابہ المجید: ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير۔ معزز ناظرین، ماہ رمضان کا آخری اشرہ داخل ہو چکا ہے۔ آخری اشرے کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ اسی آخری اشرے کے کسی طاق رات میں اللہ رب العالمین نے قرآن مقدس اپنی آخری کتاب اتاری، اور اسی رمضان کے آخری اشرے کی کسی طاق رات میں شب قدر ہوتی ہے، جس کا جاگنا، اس رات عبادت کرنا اللہ تعالیٰ کے نزدیک 1000 مہینے کی عبادت سے بہتر ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس آخری اشرے کی بڑی اہمیت دیتے تھے، اور خود جاگتے تھے، کمر کس لیتے تھے، اپنے اہل و عیال کو جگاتے تھے، اللہ کا ذکر کرتے تھے، اور شب قدر کو تلاش کرتے تھے۔ شب قدر جاگنا مسنون ہے، اور رمضان کے آخری اشرے کی کسی طاق رات میں آتی ہے، 21ویں، 23ویں، 25ویں، 27ویں یا 29ویں، انہی 5 راتوں میں سے کوئی ایک رات شب قدر ہوتی ہے۔ اس رات کا جاگنا، عبادت کرنا، قرآن پڑھنا، ذکر و اذکار کرنا اللہ تعالیٰ کی ہاں 1000 مہینے کی عبادت سے بہتر ہے۔ اس رات انسان کو کثرت سے یہ دعا کرنی چاہیے: اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی، جیسا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سوال کیا کہ جب ہمیں آخری اشرہ ملے یا شب قدر ملے تو ہم کون سی دعا پڑھیں؟ تمہارے نبی نے فرمایا تم یہ دعا پڑھو۔ لہذا شب قدر کے اندر کثرت سے انسان کو یہ دعا پڑھنی چاہیے۔ اس رات کو جاگنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کر کے قرآن انسان پڑھے، ذکر و اذکار کرے، نیکیوں میں مصروف رہے۔ ایسا نہ ہو کہ انسان غیبت میں، لایعنی باتوں میں اور چغل خوری میں، بے مقصد گفتگو میں انسان پوری رات کو گزار دے۔ یہ جاگنے کا مطلب اور مقصد نہیں ہے۔ تو اللہ رب العالمین ہمیں اس رات کثرت سے بات کرنے کی اور ذکر و اذکار کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، آمین رب العالمین۔ یہ شب قدر یا آخری اشرے کی مناسبت سے چند باتیں میں نے آپ لوگوں کے سامنے پیش کی ہیں۔ آئیے جو ہمارا اصل موضوع ہے لقمان حکیم کی وصیتیں، اس کو میں آپ کے سامنے بیان کروں۔ میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کی ہے اس کا ترجمہ یہ ہے: اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے انسان کو اس کے ماں باپ کے تعلق سے نصیحت کی ہے۔ اس کی ماں نے دکھ پر دکھ اٹھا کر کے اسے حمل میں رکھا، اور اس کی دودھ چھڑائی 2 برس میں ہے کہ تو میری اور اپنے ماں باپ کی شکر گزاری کر، وہ الی المصیر، اور تم سب کو میری ہی طرف لوٹ کر کے پلٹ کر کے آنا ہے۔ یہ اللہ رب العالمین نے جو بیان کیا ہے، اس کے بارے میں کیا یہ لقمان علیہ السلام کی وصیت ہے، یا اللہ رب العالمین نے یہ ان کی وصیتوں کے درمیان اس اہم مسئلے کو یا والدین کے ساتھ اس نے سلوک کو بیان کیا ہے؟ کچھ علماء کا کہنا یہی ہے، یا اکثر علماء کا، کہ یہ لقمان علیہ السلام کی وصیت نہیں ہے، اور اس لیے نہیں ہے کیونکہ، اور انہوں نے یہ وصیت اپنے بیٹے کو اس لیے نہیں کی تھی کیونکہ اس میں ان کا اپنا ذاتی مفاد بھی تھا، اس لیے انہوں نے یہ وصیت نہیں کی تھی۔ اور یہ اللہ رب العالمین نے ان کی وصیت کے درمیان میں یہ وصیت بیان کی ہے۔ چاہے لقمان علیہ السلام کی وصیت نہ ہو، یہ اللہ رب العالمین کی وصیت ہے، اور اللہ رب العالمین کی وصیت یقینی طور پر لقمان علیہ السلام کی وصیت سے زیادہ بڑی ہے، تو اس سے والدین کے ساتھ اس نے سلوک اور زیادہ اس کا مقام اور مرتبہ بڑھ جاتا ہے اگر ہم یہ کہیں کہ اللہ رب العالمین کی وصیت ہے۔ اور جو اللہ تعالیٰ کی وصیت ہے وہ ہر نبی کی وصیت ہے، ہر نیک انسان کی وصیت ہے، جو اللہ رب العالمین نے یہاں بیان فرمایا۔ جو کلام کا اسلوب ہے
اس اسلوب سے ہی معلوم پڑتا ہے کہ یہ اللہ رب العالمین نے بیان کیا ہے اور یہ لقمان علیہ السلام کی وصیتوں میں سے نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس طرح کی وصیت کئی مقامات پر فرمائی ہے، والدین کے ساتھ اس نے سلوک کی۔ ایک آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ وصینا الانسان بوالدیہ احسانا، کہ ہم نے انسان کو اس کے والدین کے ساتھ حسن سلوک کی وصیت کی۔ اور ایک دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ العنکبوت، وصینا الانسان بوالدیہ حسنا، ہم نے انسان کو اس کے والدین کے ساتھ حسن سلوک کی وصیت کی۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مقدس کے اندر اپنے حق کے بعد بہت ساری آیتوں میں والدین کے حق کو بیان کیا ہے اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کی اہمیت وصیت کی ہے۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ والدین کا کتنا بڑا مقام ہے دین اسلام کے اندر۔ اللہ تعالیٰ کے ارشاد ہے کوئی اخذنا میثاق بنی اسرائیل لا تعبدون الا اللہ وبالوالدین احسانا۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ ہم نے عہد لیا بنو اسرائیل سے، وعدہ لیا، اقرار لیا کہ تم اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرنا اور والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا۔ اس طریقے سے ایک دوسرے آیت میں اللہ فرماتا ہے کہ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ تمہارا رب کا فیصلہ ہے، تمہارا رب کا حکم ہے، فرمان ہے کہ عبادت کرو تو صرف اور صرف اللہ رب العالمین کی، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ اور والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ۔ اس طریقے سے ایک دوسری آیت میں اللہ فرماتا ہے کہ یہی آیت جو آپ کے سامنے یہ سورہ لقمان کی جو پڑھی گئی، تو ان تمام آیتوں میں اللہ رب العالمین نے اپنے حق کے بعد والدین کے ساتھ حسن سلوک کی وصیت کی۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ والدین کا کتنا اونچا مقام ہے۔ اور یہاں آپ دیکھیں کہ پہلے اللہ رب العالمین نے لقمان علیہ السلام کی وصیت بیان کی اولاد کے تعلق سے، یعنی انہوں نے اپنے اولاد کو شرک نہ کرنے کی وصیت کی۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے ماں باپ کے ساتھ اس نے سلوک کا حکم دیا اور اس وصیت کو بیان کیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حقوق کے تعلق سے جو ترتیب ہے اس ترتیب کا خیال گویا کہ یہاں پر رکھا گیا۔ ترتیب کا مطلب یہ ہے کہ اولاد کا حق ماں باپ کے اوپر پہلے عائد ہوتا ہے اور والدین کے حقوق اولاد کے اوپر بعد میں عائد ہوتے، جیسا کہ میں نے شروع بیان کیا تھا۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے پہلے لقمان علیہ السلام کی جو وصیت اپنے بچے کی تربیت کے حوالے سے، شرک نہ کرنے کے حوالے سے اس کو بیان کیا، اس کے بعد اللہ رب العالمین ماں باپ کا جو حق ہے ان کے تعلق سے وصیت کر رہا ہے۔ یہ ترتیب کے لحاظ سے ہے، ورنہ اہمیت کے لحاظ سے والدین کا حق زیادہ بڑا ہے۔ اولاد کے مقابلے میں اولاد کا حق بھی بہت بڑا ہوتا ہے، لیکن اولاد کے حق کے مقابلے میں ماں باپ کا جو حق ہے وہ زیادہ اہم ہے اور زیادہ اہمیت کا حامل۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے اپنے حق کے بعد ماں باپ کے حق کو بیان کیا، اور اللہ رب العالمین کے حق میں نبی کا حق بھی داخل ہے۔ اس طریقے سے علماء کا بھی حق داخل ہے، اور جو یعنی اولو الامر ہیں ان کا حق داخل ہے، اور اولو الامر میں صحیح قول کے مطابق بادشاہ اور ساتھ ساتھ علماء دونوں داخل ہیں۔ ایک دنیاوی امور کے بادشاہ ہوتے ہیں اور ایک دینی علم کا دین کے بادشاہ ہوتے ہیں۔ علماء دین کے بادشاہ ہوتے ہیں اور جو حکومت چلاتے ہیں، ملک چلاتے ہیں، وہ دنیاوی امور کے بادشاہ ہوتے ہیں۔ لہذا ان کا بھی حق ہوتا ہے شریعت کے اندر، کیونکہ علماء دین کی تبلیغ کرتے ہیں اور لوگوں کو دین بتاتے اور سمجھاتے ہیں۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے اپنی اطاعت کرنے کا حکم دیا، نبی کی اطاعت کرنے کا حکم دیا، اور پھر فرمایا اولی الامر منکم، تم میں سے جو اولی الامر ہیں ان کی اطاعت کرو۔ اور اولی الامر میں بادشاہ داخل ہے، حاکم جو ہوتا ہے وہ داخل ہوتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ علماء بھی داخل ہوتے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین کا اپنے حق کے بعد والدین کی وصیت کا ذکر کرنا، ان کے ساتھ اسے سلوک سے پیش آؤ، یہ والدین کے حقوق کی اہمیت پر چیز دلالت کرتی ہے۔ قرآن کی بہت ساری آیتوں میں اللہ رب العالمین نے ہمیں والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنے کی تعلیم دی ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حدیثوں کے اندر ہمیں اس کی طرف بڑی رہنمائی کی ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سوال کیا گیا کہ کون سا عمل اللہ رب العالمین کو زیادہ محبوب ہے؟ تمہارے نبی نے فرمایا الصلاۃ علی وقتہا،
نماز کو اس کے وقت پہ پڑھنا. اور دوسری حدیث کے اندر آتا ہے کہ صلاۃ الاول وقتہا، نماز کو اس کے اول وقت پہ پڑھنا. پھر پوچھا کہ اس کے بعد کیا؟ تمہارے نبی نے فرمایا کہ بر الوالدین، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا، والدین کے ساتھ احسان سے پیش آنا. ثم ای، پھر سوال کرنے نے پوچھا اس کے بعد کیا؟ تمہارے نبی نے فرمایا کہ الجہاد فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں جہاد کرنا. اب آپ دیکھیں نماز کے بعد، نماز اللہ تعالیٰ کا حق ہے، نماز اللہ تعالیٰ کا حق ہے. نماز کے بعد اللہ رب العالمین نے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بر الوالدین کو بیان کیا کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا. اس کے بعد جہاد کو ہمارے نبی نے بیان فرمایا، جہاد سے مقدم کیا، کیونکہ جہاد میں جانے کے لیے والدین کی اجازت ضروری ہوتی ہے. والدین کی اجازت کے بعد ہی انسان جہاد کرنے کے لیے نکلتا ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی تشریف لائے اور جہاد میں جانے کے لیے، تو ہمارے نبی نے پوچھا کیا تمہارے والدین زندہ؟ کہا کہ ہاں. کہا جاؤ اپنے والدین کے اندر جہاد کرو. اور ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ انہوں نے کہا کہ میں اپنے والدین کو روتا ہوا چھوڑ کر کے آیا. تو ہمارے نبی نے فرمایا کہ جاؤ اپنے والدین کو خوش کرو، انہیں ہنساؤ، ان کی خدمت کر کے، ان کی اطاعت کر کے ان کے ساتھ جہاد کرو. یعنی گویا کہ والدین کی خدمت کرنا، اطاعت کرنا، یہ بھی جہاد ہے. اور ہر نیکی پر قائم رکھنا، نیکی کی طرف دعوت دینا، یہ جہاد کہلاتا ہے. دین کی دعوت دینا، دین کی طرف لوگوں کو بلانا، اور اس طریقے سے دین کا دفاع کرنا، اور شکوک و شبہات دور کرنا لوگوں کے، دین کی طرف لوگوں کو دعوت دینا، یعنی قلم کے ساتھ، زبان کے ساتھ، جو بھی وسائل ہیں ان تمام وسائل کو اپنا کر کے یہ بھی اللہ رب العالمین کی راہ میں جہاد کرنا. الغرض کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے نبی نے بر الوالدین کو دوسرے مقام پر بیان فرمایا. نماز اللہ تعالیٰ کا حق ہے، پہلے اس کو بیان کیا، اللہ کے حق کے بعد بر الوالدین کو ہمارے نبی نے بیان فرمایا. اس طریقے سے اللہ کی رضامندی ماں باپ کی رضامندی میں ہے، اللہ کی ناراضگی ماں باپ کی ناراضگی میں. اللہ تعالیٰ ان بندوں سے ناراض رہتا ہے، ان اولاد سے جن سے ان کے والدین ناراض رہتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان اولاد سے خوش رہتا ہے جن سے ان کے ماں باپ خوش رہتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ رضا الرب فی رضا الوالدین، رب کی رضامندی والدین کی رضامندی میں ہے. وہ سخت ہو فی سختہما، اور اللہ کی ناراضگی ان دونوں کی ناراضگی کے اندر ہے. تو اس سے معلوم ہوا کہ ماں باپ کا شریعت کے اندر بہت اونچا مقام ہے. ایک حدیث میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت میں داخلے کا سبب بتایا. ان کے قدموں کے نیچے جنت ہوتی ہے، ماں کے قدموں کے نیچے، ماں باپ کے قدموں کے نیچے. یعنی ان کی خدمت کر کے، ان کی اطاعت کر کے انسان اپنے آپ کو جنت کا حقدار بنا سکتا ہے. ہمارے نبی نے فرمایا کہ وہ آدمی خاک آلود ہو جو بڑھاپے میں اپنے والدین کو پائے، یعنی دونوں اس کے ماں باپ بڑھاپے کی عمر کو پہنچ گئے اور پائے، اور دونوں کی خدمت کر کے اپنے آپ کو جنت کا حقدار نہ بنا سکے، ایسے آدمی کے لیے تباہی اور بربادی ہو. لہذا ماں باپ جنت میں جانے کا داخلے کا ذریعہ اور سبب ہیں. ان کی خدمت کر کے انسان اپنے آپ کو جنت کا حقدار بنا سکتا ہے. خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کے ماں باپ زندہ ہیں اور ان کی خدمت کرتے ہیں، ان کی اطاعت کرتے ہیں، ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آتے ہیں، ان کا خیال رکھتے ہیں. بڑے خوش نصیب لوگ ہیں وہ، بڑے خوش نصیب لوگ ہیں وہ. تو ماں باپ کی خدمت کرنا فرض ہے، ضروری ہے. اور ان کی قطع رحمی کرنا یہ سخت جرم ہے شریعت کے اندر. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا انبئکم باکبر الکبائر، کیا میں تم لوگوں کو بڑے بڑے گناہوں کے بارے میں نہ بتاؤں، یا سب سے بڑے گناہ کے بارے میں؟ تو لوگوں نے کہا کہ ضرور. تو ہمارے نبی نے فرمایا کہ الاشراک باللہ، اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا، کیونکہ یہ سب سے بڑا گناہ ہے. اس سے پہلے اس کی تفصیل آپ کے سامنے آ چکی ہے. سب سے بڑا گناہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا. پھر ہمارے نبی نے فرمایا کہ حقوق الوالدین، والدین کی نافرمانی کرنا، یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے. یہ بہت بڑا گناہ ہے، کیونکہ والدین کے ماں باپ پر، یعنی والدین کے بچوں پر بڑے حقوق ہوتے ہیں، اور بہت زیادہ ان کے احسانات ہوتے ہیں اولاد کے اوپر. لہذا جب جس کے احسانات زیادہ ہوں تو ان کا حق بھی زیادہ بڑا ہوتا ہے. سب سے زیادہ احسانات اللہ رب العالمین کے ہیں پوری کائنات پر، ہر بندے کے اوپر. اس کے بعد ماں باپ کے ہوتے ہیں. ماں باپ انہیں پیدا کرتے ہیں، پالتے ہیں، پوستے ہیں، بڑا کرتے ہیں، اور اس طریقے سے چلنا سکھاتے ہیں،
بیمار ہوتے ہیں ان کے لیے علاج کراتے ہیں، ان کی تربیت کرتے ہیں، انہیں تعلیم دلاتے ہیں، اور اس طریقے سے وہ بیمار ہو جاتے ہیں تو ان کا علاج کراتے ہیں، اور ہر طرح کا ان کا خیال رکھتے ہیں، بہت زیادہ محبت کرتے ہیں۔ انسان اس وقت تک اس حقیقت کا ادراک نہیں کر سکتا کہ ماں باپ کے دل کے اندر اولاد کی کتنی محبت ہوتی ہے، یہ اسی وقت کر سکتا ہے جب اس کو اللہ تعالیٰ اولاد سے نوازتا ہے۔ اس سے پہلے انسان کو اس بات کا اندازہ نہیں ہو سکتا۔ جس کی شادی نہ ہو، جس کے والدین نہ ہوں، کس قدر ان کے ماں باپ کے دلوں میں ان کی محبت ہوتی ہے، اس کا اندازہ اولاد کے بعد انسان کر سکتا ہے، اس سے پہلے نہیں کر سکتا۔ کتنی تکلیف، کتنی پریشانی برداشت کرتے ہیں، اور اس کے بعد اپنے بچوں کو پالتے اور پوستے ہیں۔ تو ماں باپ کا بڑا اونچا مقام ہے، بڑا مرتبہ ہے، وہ دنیا میں آنے کا ذریعہ ہے اولاد کے۔ اللہ تعالیٰ خالق ہے، سب کا مالک ہے، لیکن دنیا کو اللہ رب العالمین نے سبب سے جوڑ دیا ہے، لہذا یہ دنیا میں آنے کا ذریعہ اور سبب ہیں۔ اور ماں باپ کی قطع رحمی، جیسا کہ میں نے کہا، بہت بڑا گناہ ہے یہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث ہے، لا يدخل الجنۃ قاطع، قطع رحمی کرنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اور سب سے بڑی قطع رحمی یہی ہے، یعنی بندوں کے حقوق میں سب سے بڑی قطع رحمی یہی ہے کہ انسان اپنے ماں باپ کے ساتھ اپنے باپ کی نافرمانی کرے اور اپنے ماں باپ کے ساتھ قطع تعلق سے پیش آئے، ان کے حقوق کو ادا نہ کرے، سب سے بڑی نافرمانیوں میں سے ہے۔ تو ہمارے نبی فرماتے ہیں کہ قطع رحمی کرنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے قطع رحمی کرنا کتنا سخت جرم ہے۔ اور ماں باپ کی اطاعت کرنے سے اللہ رب العالمین پریشانیوں کو دور کرتا ہے، مصیبتوں کو دور کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے بندے کی ایسی اولاد کی حفاظت کرتا ہے جو اولاد اپنے ماں باپ کا خیال رکھتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے لیے رحمت کرتا ہے، ان کے رزق میں اضافہ کرتا ہے، ان کو پریشانیوں سے بچاتا ہے، مصیبتوں سے بچاتا ہے۔ اللہ رب العالمین کی رحمتیں ہوتی ہیں ایسے بندوں پر، ایسے لوگوں پر جو اپنے ماں باپ کا خیال رکھتے ہیں۔ بڑا مشہور واقعہ کہ ہمارے نبی نے بتایا، بنو اسرائیل کا واقعہ، کہ 3 لوگ کہیں جا رہے تھے اور غار میں کہیں چھپ گئے، آندھی اور طوفان آ گیا اپنی جان بچانے کے لیے، تو اس غار کے دہانے پر ایک بڑی چٹان آ گئی، جس کی وجہ سے لوگ غار کے اندر پھنس گئے، نکلنا مشکل ہو گیا۔ لوگوں نے اپنی اپنی نیکیاں یاد کی، ان میں سے ایک شخص نے اپنے ماں باپ کے ساتھ جو اس نے سلوک کیا تھا اس نیکی کو یاد کیا، اور اس نے بیان کیا کہ میں اپنی بکریوں کو چرانے کے لیے کافی دور نکل گیا، اور جب واپس آیا تو دیکھا کہ میرے والدین سو چکے ہیں، میرے بچے بھوک سے بلک رہے ہیں، لیکن میں دودھ لے کر کے اپنے ماں باپ کے سرہانے کھڑا رہا، اور ان کی نیند میں کو ایسے جگانا میں نے مناسب نہیں سمجھا کہ خلل ہوگا ان کی نیند میں، ان کو تکلیف اور پریشانی ہوگی، لیکن میں نے اپنے بچوں کو دودھ نہیں پلایا جب تک کہ میرے ماں باپ نے دودھ نہیں پی لیا، اور میں ان کے سرہانے کھڑا رہا دودھ کا پیال لے کر کے۔ جب وہ خود نیند سے بیدار ہوئے تو انہوں نے دودھ پیا، اس کے بعد میں نے اپنے بچوں کو دودھ پلایا۔ کس قدر اس کے دل کے اندر اپنے ماں باپ کی محبت تھی، کس قدر خیال رکھتا تھا کہ دیکھیں اس نے گوارا نہیں کیا کہ ماں باپ کی نیند میں خلل پڑے اور ان کو میں جگا دوں تاکہ ڈسٹرب نہ ہو، تشویش ہوگی ان کو، ان کی نیند پوری نہیں ہوئی، جگانا تک مناسب نہیں سمجھا۔ کس قدر اپنے ماں باپ کو اس بندے نے خیال رکھا، تو اس نے اپنی اس نیکی کو اللہ کے سامنے پیش کیا اور کہا کہ اللہ رب العالمین نے نیکی اگر میں نے صرف خالص تیرے لیے کی ہے تو آج اس چٹان کو ہٹا دے۔ تینوں نیکیاں اپنی بیان کی، اللہ رب العالمین نے چٹان کو ہٹا دیا۔ تو ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا، ان کا حق ادا کرنا، ان کا حق تو انسان ادا بھی نہیں کر سکتا، سمجھ لیجیے حقیقی بات یہ سچائی کہ انسان اپنے ماں باپ کے حق کو ادا نہیں کر سکتا ہے۔ تو اس طریقے سے انہوں نے خیال رکھا تو اللہ رب العالمین نے اس چٹان کو ہٹا دیا۔ تو ماں باپ کی خدمت کرنا فرض ہے، بہت ضروری ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ہم نے انسان کو وصیت کی والدین کے ساتھ حسن سلوک کی۔ یہاں احسانہ اور حسنہ کا لفظ نہیں ہے، لیکن وصیت اچھی چیز کی ہوتی ہے۔ اللہ رب العالمین اچھی چیزوں کی وصیت کرتا ہے، تو والدین کے ساتھ کی وصیت یعنی ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنے کی، کہ ان کا انسان ان کے حقوق کا خیال رکھے۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ حملتہ امہ وہنا علی وہن، اس کی ماں نے دکھ پر دکھ اٹھا کر کے اسے حمل میں رکھا۔ یہاں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ والدین میں بڑا حق ماں کا ہے، اسی لیے اللہ رب العالمین نے ماں کو بطور خاص یہاں پر بیان کیا۔ اور حقیقت میں یہی ہے بھی کہ والدین میں ماں کا حق زیادہ اونچا ہوتا ہے،
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ سب سے زیادہ میرے حسن سلوک کا کون مستحق ہے؟ تو ہمارے نبی نے فرمایا کہ تمہاری ماں، پھر پوچھا کون؟ کہا تمہاری ماں، پھر پوچھا کون؟ کہا تمہاری ماں، پھر چوتھی بار جب انہوں نے سوال کیا تو ہمارے نبی نے فرمایا کہ تمہارے باپ، تمہارے والد۔ 3 مرتبہ ہمارے نبی نے اپنی ماں کو مقدم کیا، تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ماں کا درجہ 3 گنا باپ کے مقابلے میں زیادہ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ماں 3 کام ایسا کرتی جو باپ نہیں کرتا ہے۔ یہاں پر اللہ رب العالمین نے بات بیان فرمائی، حملت امہ وہنا علی وہن، کہ اس کی ماں اسے کمزوری پر کمزوری اٹھا کر کے اسے حمل میں رکھتی ہے۔ اور جب بچہ ماں کے پیٹ میں حمل ٹھہرتا ہے تو ماں کو خوب یعنی تکلیف بڑھتی جاتی ہے، جیسے بچے کا وزن، اس کی عمر بڑھتی جاتی ہے، اسی طریقے سے ماں کی بھی تکلیف بڑھتی جاتی ہے۔ ماں کمزور سے کمزور ہوتی چلی جاتی ہے، اور اس طریقے سے ماں سارے بوجھ کو برداشت کرتی ہے، اور 9 مہینے تک ماں بچے کو اپنے پیٹ میں رکھ کر کے گھومتی ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آتا ہے کہ وہ طواف کر رہے تھے خانہ کعبہ کا، اور کسی شخص نے اپنے والدہ کو اپنی گود پر اٹھا کر کے طواف کرا رہا تھا، اپنی پیٹھ پر لاد کر کے۔ تو اس نے کہا کیا میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا؟ تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ نہیں، تم نے تو صرف 7 چکر کے لیے یا وقتی طور پر حج کے لیے تم نے چند دنوں کے لیے اپنی ماں کو اپنے پیٹھ پر اٹھایا ہے، تمہاری ماں تو تمہیں 9 مہینے تک پیٹ میں تمہارا بوجھ لے کر کے چلتی تھیں، اٹھتی اور پھرتی اٹھتی بیٹھتی تھی، اور پھر پیدا ہونے کے بعد یوں ہی نہیں چھوڑ دیا، بلکہ تمہارا خیال رکھا، تمہارے تیل مالش کیا، تمہارے پیشاب پیخانے کو صاف کیا، اور اس طریقے سے کھانا کھانا سکھایا، چلنا سکھایا، بولنا سکھایا، اور تعلیم تربیت کا انتظام کیا۔ بیمار ہوتے تھے تم سوتے تھے، وہ جاگتے تھے تمہارے لیے اور تمہارے لیے علاج کرتے تھے۔ تو یہ ماں کا حق انسان نہیں ادا کر سکتا، 3 گنا ماں کا حق زیادہ اونچا ہوتا ہے۔ تو ایک تو ماں بچے کو اپنے حمل میں رکھتی ہے، اور دوسرے بچے کی ولادت، بچے کا پیدا کرنا، ماں کو کتنی تکلیف ہوتی بچے کی ولادت کے وقت، اس کا احساس ایک انسان، ایک مرد نہیں کر سکتا ہے۔ اس کا احساس صرف عورتیں اور مائیں ہی کر سکتی ہیں جو اس مرحلے سے گزرتی ہیں۔ جہاں ایک بچے کی ولادت ہوتی ہے وہیں ماں کا بھی گویا کہ ایک نیا جنم ہوتا ہے۔ کس قدر ماں کو تکلیف ہوتی ہے اس تکلیف کو ہم اور آپ مرد احساس نہیں کر سکتے، اس قدر ماں تکلیف اٹھا کر کے بچے کو جنم دیتی ہے۔ یہ دوسری چیز ہو گئی۔ اور تیسری چیز یہ جو اللہ رب العالمین نے آگے بیان فرمایا، وہ فصال ہو فی عامین، کہ اس کے دودھ پینے کی جو مدت ہے وہ 2 سال ہے۔ 2 سال تک ماں اپنے بچے کو دودھ پلاتی ہے۔ یہ 3 کام ماں ایسا کرتی ہے جو باپ نہیں کرتا ہے۔ اس لیے ماں کا مقام باپ کے مقابلے میں 3 گنا زیادہ ہے، 3 گنا ماں کا مقام زیادہ اونچا ہے۔ اس یعنی گویا کہ اس آیت میں بھی اللہ رب العالمین نے اس بات کی طرف اشارہ کر دیا ہے۔ اس لیے ماں کا خیال، خصوصی خیال رکھنا ہم سب کے لیے، سارے مسلمانوں کے لیے، ہر ایک کے لیے، ہر اولاد کے لیے ضروری ہے۔ اگر آج اپنے ماں باپ کا ہم خیال رکھیں گے تو کل ہماری اولاد بھی ہمارا خیال رکھے گی۔ اور کوئی بھی اولاد اتنی خدمت یا اتنا حسن سلوک اپنے ماں باپ کی نہیں کر سکتی ہے جتنا ماں باپ کرتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اولاد جو ہوتی ہے، جب تک اولاد اپنے پاؤں پر کھڑی نہ ہو جائے اس وقت تک ماں باپ اس کے ساتھ رہتے ہیں، اس کا خیال رکھتے ہیں۔ تقریباً یہ 20-25 سال کی مدت ہو جاتی ہے، پیدائش سے لے کر کے 20-25 سال تک سمجھ لیجیے۔ ماں اس کے پیشاب کو، پیخانے کو صاف کرتی ہے، اس کے کپڑے کو دھلتی ہے، بڑا ہونے کے بعد بھی، جب تک کہ بچہ اپنے ماں باپ کے ساتھ رہتا ہے۔ اور اگر شادی ہوگی الگ رہتا ہے تو اسی صورت میں پھر اپنا الگ کپڑا دھلتا ہے، ورنہ جب تک بچہ خود اپنے ہاتھ سے گندگی صاف کرنے کے قابل نہ ہو، ماں بچے گندگی صاف کرتی ہے، اس کے پیشاب کے اندر سوتی ہے، پیخانے کے اندر سوتی ہے۔ اور جب پیشاب اور پیخانہ جہاں بچہ کرتا ہے گیلا ہو جاتا ہے تو ماں گیلے کے اندر چلی جاتی ہے، تر جگہ میں چلی جاتی ہے، اور بچے کو خشک جگہ پر سلاتی ہے۔ اب تو ترقی یافتہ دور ہے، گاؤں دیہات کے اندر آج بھی بچوں کے لیے پیمپر استعمال نہیں ہوتے ہیں، الا ماشاء اللہ۔ بچے اسی بستر پر پیشاب کرتے ہیں، جب بچہ اٹھتا ہے، چلاتا ہے، روتا ہے تو ماں پیشاب میں چلی جاتی ہے اور بچے کو خشک جگہ پر رکھ دیتی ہے۔ کس قدر ماں کی ممتا اور ماں کی پیار، ماں کا پیار ہوتا ہے اپنے بچے کا اس کے ماں کے دل کے اندر۔ ہمارا حال کیا ہوتا ہے، باپ کا حال کیا ہوتا ہے؟ ایک باپ جب یہاں سے جاتا ہے، کہیں پارٹی میں جانا ہے، کہیں اس کو کسی جگہ جانا ہے،
اگر بچے نے اس کے اوپر پیشاب کر دیا تو جھڑک کر کے اپنی ماں کو اس کی ماں کو دے دیتا ہے کہ کپڑا ہمارا خراب کر دیا، تم نے پیشاب کر دیا ہمارے اوپر، جبکہ ماں پیشاب کے اندر سوتی ہے، پیخانے کے اندر سوتی ہے، اس کے پیخانے کو صاف کرتی ہے۔ کیا کوئی باپ اپنے بچے کے پیخانے کو صاف کرتا ہے؟ کیا کوئی باپ اپنے بچے کے کپڑوں کو دھلتا ہے، ان کے پیشاب پیخانے کو صاف کرتا ہے؟ یہ سارا کام ماں کرتی ہے میرے بھائی۔ اس لیے ماں کا خیال رکھنا بے حد ضروری ہے۔ ماں نعمت ہے، ماں امانت ہے اللہ رب العالمین کی طرف سے، باپ بھی نعمت اور امانت ہے، لیکن دونوں کے مقابلے میں ماں کا درجہ بہت اونچا ہے۔ وہ بڑے بدنصیب لوگ ہیں، محروم لوگ ہیں جو اپنی ماں کو ستاتے ہیں، ماں کو برا بھلا کہتے ہیں، والدین کو برا بھلا کہتے ہیں۔ شریعت نے ہمیں حکم دیا کہ انہیں اف تک نہ کہو، اس قدر ان کے ساتھ ہمیں حسن سلوک سے پیش آنے کے لیے کہا گیا۔ تو یہ بہت اہم وصیت ہے جو اللہ رب العالمین نے یہاں فرمائی کہ وصیت کی، اور وصیت اہم چیزوں ہی کی ہوتی ہے، اہم چیزوں کی ہوتی ہے۔ آج ہم چاہتے ہیں کہ ہماری اولاد ہمارے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئے، تو ہمارے والدین بھی یہی بات ہم سے چاہتے تھے کہ ہماری اولاد ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئے۔ جو انسان اپنے لیے پسند کرتا ہے وہ دوسروں کے لیے بھی پسند کرے۔ کچھ لوگ اپنی بیوی کی محبت میں آ کر کے اپنی ماں کا خیال نہیں رکھتے، باپ کا خیال نہیں رکھتے، وہ مجرم ہے، وہ گنہگار لوگ ہیں۔ وہ لوگ 25-30 سال تک بیوی کا کوئی وجود نہیں تھا، 25 سال تک ماں باپ نے پڑھایا لکھایا، ڈاکٹر بنایا، انجینئر بنایا، عالم بنایا، اور اس لائق کیا کہ آپ دنیا میں جی سکیں اللہ کے فضل کے بعد، اور اب بیوی آپ کے پاس آئے گی تو آپ نے ماں کو چھوڑ دیا۔ اگر یہی کام آپ کا بیٹا آپ کے ساتھ کرے، آپ کتنی تکلیف ہوگی، ہمیں کتنی تکلیف ہوگی اگر یہی کام میرا بیٹا ہمارے ساتھ کرے۔ تو میرے بھائیوں، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ بہت افسوس کی بات ہے کہ آج مسلمان ملکوں کے اندر بھی سننے میں آتا ہے کہ اولڈ ہومز بنے ہوئے ہیں کہ بچے اپنے بوڑھے ماں باپ کو جا کر کے وہاں پر چھوڑ کر کے چلے آتے۔ جب ہم پیدا ہوئے تھے، اگر ہمارے ماں باپ بھی ہمیں چھوڑ کر کے چلے آتے کسی یتیم خانے میں، کسی آشرم میں، تو کیا ہمارا حال ہوتا؟ لیکن ہمارے ماں باپ نے ایسا نہیں کیا۔ ہمارے ماں باپ نے ہمیں پالا اور پوسا، بڑا کیا، ماں نے دودھ پلایا، اور اس طریقے سے تربیت کیا ماں باپ نے، اور دکھ درد میں شریک رہے، اور ہر ضرورت پوری کی۔ وہ بھوکے رہے لیکن ماں باپ کو اپنے بچوں کو کھلایا، اپنے بچوں کو انہوں نے کھلایا، لیکن وہ بھوکے رہے اور اپنے بچوں کو ترجیح دیتے رہے، اور 25 سال تک کرتے رہے۔ ماں باپ کی خدمت کب انسان کرتا ہے، کب زیادہ ضرورت پڑتی ہے؟ جب ماں باپ بستر پر چلے جاتے ہیں، ورنہ ماں باپ جب تک چلنے پھرنے کی عمر میں رہتے ہیں کام کرتے ہی رہتے ہیں، کچھ نہ کچھ تو کام ضرور کرتے رہتے ہیں۔ اس وقت بھی انسان اپنے ماں باپ کی کوئی خدمت نہیں کرتا ہے۔ اگر بستر پر چلے گئے اور اس صاحب فراش ہو گیا، اٹھنا بیٹھنا ان کے لیے مشکل ہو گیا، یہ چند سالوں کی یا چند مہینوں کی بات ہوتی ہے، جبکہ ماں باپ نے 25 سال تک تمہاری خدمت کی، ہماری خدمت کی، 25 سال 30 سال تک سب کچھ برداشت کرتے رہے، اور ہم چند مہینے برداشت نہیں کر سکتے کہ اگر ان کو پیشاب کرانے کی بات آ جائے، ان کے کپڑے کو دھلنے کی بات آ جائے، ان کے علاج کی بات آ جائے، تو چند مہینے کے اندر ہم عاجز آ جاتے ہیں اور پریشان ہو جاتے ہیں، جبکہ 25-30 سال تک ہمارے ماں باپ نے ہمارا خیال رکھا، اور اس طریقے سے ہماری ہر ضرورت کو پوری کرنے کی انہوں نے کوشش کی، قرض لیا، قرض لے کر کے پورا کیا، اور وہ یعنی بھوکے رہے لیکن ہمیں کھانا کھلایا۔ جی، کوشش رہی کہ ہمارا بچہ اچھا تعلیم حاصل کرے، برداشت کیا ساری چیزوں کو انہوں نے۔ اور آج جب وہ ہمیں ان کا سہارا بننا چاہیے اللہ رب العالمین کے بعد، تو ہم انہیں ان کا سہارا بننے کی بجائے انہیں اولڈ ہومز میں ڈال دیتے ہیں۔ یہ جو بدبخت ہوگا، بدنصیب شخص ہوگا، محروم شخص ہوگا، انتہائی نالائق اور مجرم ہوگا، وہی بیٹا ایسا کرے گا اپنے ماں باپ کے سامنے، وہی اپنے ماں باپ کے ساتھ ایسا معاملہ کر سکتا ہے۔ شریعت نے تو ہمیں اف تک کہنے سے منع کیا کہ آپ انہیں اف تک نہ کہیے، اتنا ان کا خیال رکھیے، میرے نعمت ہیں، وہ امانت ہیں۔ اور اپنی چھوٹی سی زندگی میں نے دیکھا ہے کہ جو اپنے ماں باپ کا خیال نہیں رکھتے، ان کی اولاد بھی ان کا خیال نہیں رکھتی۔ ماں باپ کی دعا بہت عظیم دعا ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ ان کی دعاؤں کو قبول فرماتا ہے، لہذا ان کی خدمت کر کے، ان کی اطاعت کر کے، ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آ کر کے آپ بہت ساری نیکیاں بٹور لیجیے۔ وہ آپ کے لیے دعائیں کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے ان کی دعاؤں کو قبول فرمائے گا۔ یہ بہت اہم چیز ہے، بڑی اہم بات بتائی گئی کہ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا، یہ وصیت ہے اللہ رب العالمین کی۔ یہاں پر دودھ پلانے کے بارے میں فرمایا گیا کہ وہ فصال ہو فی عامین، کہ دودھ جو چھڑانے کی مدت ہے وہ کتنی ہے؟ وہ 2 سال ہے۔ عام طور سے بچے کی جو مدت رضاعت ہے وہ 2 سال ہوتی ہے،
اور جیسا کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین لمن اراد ان یتم الرضاعہ، کہ مائیں اپنے بچوں کو 2 سال کامل دودھ پلائیں گی جو دودھ کی جو مدت ہے اسے پورا کرنا چاہتا ہے۔ اس آیت کریمہ سے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اور بہت سارے علماء نے استنباط کیا ہے کہ جو مدت کی حمل کی جو اقل مدت ہے، کم سے کم جو حمل کی مدت ہے وہ 6 مہینہ ہوتی ہے، کیونکہ ایک دوسرے آیت میں اللہ نے فرمایا کہ وہ حملہ و فصالہ 30 شہرا، کہ اس کے حمل اور اس کے دودھ چھڑانے کی مدت 30 مہینہ ہے، 30 مہینہ۔ اب 2 سال اگر آپ نکال دیں دودھ پینے کی مدت تو 6 مہینہ بچتا ہے، 2 سال یعنی 24 مہینہ، 24 مہینہ دودھ پینے کی مدت ہے اور 6 مہینہ حمل، تو کم سے کم مدت جو ہوتی ہے حمل کی 6 مہینہ، اور عام طور سے 9 مہینہ، کبھی 10 مہینہ ہو جاتا ہے، 9.5 مہینے ہو جاتے ہیں، لیکن یعنی یہ عام طور پر 9 مہینہ ہوتا ہے، اور ورنہ 6 مہینہ بھی کم سے کم مدت ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر کسی آدمی کی شادی ہو اور شادی کے 6 مہینے بعد اگر بچے کی ولادت ہو تو بچہ اسی کا مانا جائے گا، یعنی بچہ ناجائز نہیں مانا جائے گا، کیونکہ کم سے کم مدت 6 مہینہ ہوتی ہے۔ تو یہ دودھ پینے کی مدت اللہ رب العالمین نے یہاں بیان فرمایا ہے، اور عورت کے لیے ضروری ہے کہ اپنے بچے کو دودھ پلائے، خاص طور سے جب اس کے شوہر کا حکم ہو، یا اگر وہ دودھ نہیں پلائے گی تو عورت بچے کو نقصان ہوگا، یا دوسرے کا دودھ بچے کے لیے نقصان دہ ہے، باہر کا دودھ مان لیجئے اس طریقے سے، تو اس صورت میں ماں کے لیے ضروری ہے کہ اپنے بچے کو دودھ پلائے، اور ماں کا جو دودھ ہوتا ہے بچے کے لیے بہت مفید ہوتا ہے۔ یہ اللہ رب العالمین نے بچوں کے لیے دودھ کو اس کی ماں کے پستان میں بطور رزق دیا ہے۔ یہ جو پستان عورتوں کو ہوتا ہے اس کا سب سے بڑا مقصد یہی ہے کہ اس کے ذریعے سے اس کی اولاد کو دودھ دیا جائے، تو رزق ہے اللہ رب العالمین کی طرف سے بچے کے لیے، لہذا جو ماں اپنے بچے کو دودھ نہیں پلائے گی گویا کہ اس رزق سے محروم کر دیتی ہے جو رزق اللہ رب العالمین نے اس کے اولاد کے لیے اس کے اندر اتارا ہے۔ اور جو بچے کے لیے ماں کا دودھ ہوتا ہے، باہری دودھ کے بجائے بچے کا جو ماں کا جو دودھ ہوتا ہے بچے کی نشو و نما کے لیے، اس کی تربیت کے لیے ماں کا دودھ زیادہ اہم ہوتا ہے، زیادہ کردار ادا کرتا ہے، زیادہ موزوں، زیادہ مناسب ہوتا ہے۔ ماں کے دودھ میں کوئی نقصان نہیں ہوتا، اور اس کے اندر ساری ضروریات ہوتی ہیں جو ایک بچے کے لیے ضروری ہوتی ہیں، اور جیسے جیسے بچے کی عمر بڑھتی جاتی ہے اسی طریقے سے اللہ رب العالمین اس کے اندر اور دیگر ضروریات کو نازل فرماتا رہتا ہے۔ اللہ رب العالمین حکیم اور علیم ہے۔ اس طریقے سے جو بچہ اپنی ماں کا دودھ پیتا ہے اس کی ماں میں، اس کے دل میں ماں کی اور والدین کی زیادہ محبت ہوتی ہے بنسبت ان بچوں کے جو باہر کا دودھ پیتے ہیں۔ اس طریقے سے ماں کے دودھ میں کوئی نقصان نہیں ہوتا، اور جو ماں کا دودھ ہوتا ہے وہ تمام ضروری عناصر سے مرکب ہوتا ہے، اور اس ماں کے دودھ میں تمام ضروری چیزیں پائی جاتی ہیں جو ایک بچے کی تربیت میں اہم رول ادا کرتی ہیں۔ جی، اور جو بچے اپنی ماں کا دودھ پیتے ہیں ان بچوں کی نشو و نما، ان کا بڑھنا اور ان کی بڑھوتری یہ بہت زیادہ مناسب ہوتی ہے اور زیادہ ہوتی ہے بنسبت ان بچوں کے جو باہر کا دودھ پیتے ہیں۔ تو ماں کا دودھ اسی طریقے سے ماں کا دودھ جلدی ہضم ہوتا ہے، بچے کو ماں کا دودھ جلدی ہضم ہوتا ہے بنسبت اس دودھ کے جو باہر کا دودھ لوگ اپنے بچوں کو پلاتے ہیں۔ تو ماں جو ہے یہ بہت بڑی نعمت ہوتی ہے، اور بچے کا اس حق ہوتا ہے ماں کے اوپر اپنے بچے کو دودھ پلائے۔ آج بہت ساری عورتیں فیشن میں آ کر کے اپنے بچوں کو دودھ نہیں پلاتی، جو رزق اللہ نے دیا ہے اس بچے کو اس رزق سے محروم کر دیتی۔ فیشن میں بہت ساری یعنی مغرب کو دیکھ کر کے، یورپ کو دیکھ کر کے اور فیشن میں آ کر کے کچھ عورتیں یعنی اتنی فیشن پرست ہوتی ہے اور مغرب زدہ ہوتی ہیں کہ وہ اپنے بچوں کو دودھ نہیں پلاتی، فیشن میں باہر کا دودھ پلاتی ہیں، اور پھر ان کے پستان میں دودھ خشک ہو جاتا ہے، اور اس طریقے سے بچے کو محروم کر دیتی ہیں اپنی ممتا سے اور اپنی اس رزق سے جو اللہ رب العالمین نے ان کے اندر نازل فرمایا، اتارا ہے۔ اور اس طریقے سے کچھ عورتیں تو اس زعم میں کہ ہمارا پستان بڑا ہو جائے گا یہ سوچ کر کے اپنے بچوں کو دودھ نہیں پلاتی ہیں، یہ سب سوچنا غلط ہے۔ ایک حدیث آتی ہے، صحیح حدیث ابن خزیمہ کی اور ابن حبان کی، اور امام البانی رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح ترغیب کے اندر اس کو صحیح قرار دیا ہے کہ ہمارے نبی کو جب سیر کرائے گی، یعنی جب آپ نے جہنم کو دیکھا، جنت کو دیکھا، تو آپ نے جہنم کے اندر دیکھا کہ کچھ
عورتیں ایسی ہیں جن کی چھاتیوں کو سانپ نوچ رہے ہیں. تو ہمارے نبی نے پوچھا کیا ماجرا ہے, ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ تو ہمارے نبی سے بتایا گیا کہ وہ عورتیں تھیں جو اپنے بچوں کو اپنا دودھ نہیں پلاتی تھیں. لہذا جسے ماں کے پستان میں دودھ ہے وہ اسے چاہیے کہ اپنے بچے کو دودھ پلائے. اور شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے باقاعدہ ذکر کیا کہ واجب اس کے لیے. اور امام ابن عثیمین نے بھی بیان کیا ہے کہ اگر باپ کا حکم ہے اور باپ اسے خرچ دیتا ہے پورا اور نفقے کے اندر یہ بھی داخل ہوتا ہے تو اسی صورت میں اسے چاہیے کہ اس کے لیے ضروری ہے کہ پلائے. یا اس طریقے سے اس کا دوسرے کا دودھ باپ اور بچے کے لیے نقصان دہ ہے تو اسی صورت میں اس کے لیے کیا ہے, دودھ پلانا ضروری ہے. دودھ پینے کی جو مدت ہوتی ہے یہ 2 سال ہوتی ہے. اس 2 سال کے اندر ہی رضاعت ثابت ہوتی ہے. اگر اس 2 سال کے اندر کوئی بچہ کسی ماں کا کسی عورت کا دودھ پیتا ہے اور 5 مرتبہ پیتا ہے تو رضاعت ثابت ہوتی ہے. 2 سال کے بعد اگر پیے گا تو اس صورت میں رضاعت ثابت نہیں ہوتی ہے. یہاں ایک سوال ہے کہ کیا 2 سال سے زیادہ بھی عورت اپنے بچے کو دودھ پلا سکتی ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اگر ضرورت ہے تو پلا سکتی ہے. اگر ضرورت ہے تو عورت اپنے بچے کو 2 سال سے زیادہ جو ہے دودھ پلا سکتی ہے. جی ہاں, اگر بچے کی مصلحت ہے, بچے کی ضرورت ہے اور بچہ ابھی اسی پر اس کا دار و مدار ہے تو اس صورت میں ماں اپنے بچے کو 2 سال سے بھی زیادہ پلا سکتی ہے. اس کے اندر کوئی حرج کی بات نہیں ہے. لیکن عام طور سے مدت رضاعت 2 ہی سال ہوتی ہے اور 2 سال کے اندر پھر بچہ باہر کا کھانا کھانا شروع کر دیتا ہے اور پھر اس کی خوراک جو ہے دودھ کے علاوہ دوسری چیز بن جاتی ہے, دوسری غذائیں بن جاتی ہے. جب تک 2 سال تک عام طور سے بچے کی غذا ماں کی دودھ ہی رہتی ہے. لیکن اگر ضرورت ہے, مصلحت ہے تو 2 سال سے زیادہ بھی آج عورت اپنے بچے کو دودھ پلا سکتی ہے. جی ہاں, امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے تحفۃ المودود کے اندر بیان کیا کہ یہ چیز اس کے لیے جائز ہے. اس طریقے سے علماء لجنہ دائمہ جو مملکت سعودی عرب کی دائمی فتویٰ کمیٹی بڑے بڑے علماء کی, انہوں نے بات بیان کی ہے کہ رضاعت جو ہے یہ بچے کا حق ہے اور اس کی مصلحت کے طور پر ہوتا ہے. اور 2 سال سے پہلے بھی اگر بچہ دودھ چھوڑ دیتا تو چھڑا سکتی ہیں. جی ہاں, اور لیکن اگر نقصان ہوگا تو اس کے لیے چھڑانا جائز نہیں کہ 2 سال سے پہلے اپنے بچے کی دودھ پلانا چھڑا دیں. اگر دودھ چھڑانے سے بچے کی کو نقصان پہنچ رہا ہے, اس کی صحت کو نقصان ہے, اس کی ذات کو نقصان ہے تو اس کے لیے جائز نہیں ہے. پھر بیان کرتے ہیں کہ ماں کے لیے جائز ہے کہ 2 سال سے زیادہ بھی اپنے بچے کو پلائے دودھ اگر بچے کی مصلحت کے لیے ہے تو اور اسے نقصان دور کرنے کے لیے تو اس کے لیے چیز جائز ہے. ورنہ عام طور سے دودھ پینے کی مدت جو ہی 2 سال ہوتی ہے. پھر اللہ فرماتا ہے ان اشکر لی ولی والدیک, میرا شکر ادا کرو اور اپنے والدین کا شکر ادا کرو. یہاں بھی اللہ رب العالمین نے دیکھیے اپنے شکر کے بعد والدین کے شکر کو بیان کیا. اللہ تعالیٰ کا شکر کیا ہے گزشتہ درس میں نے تفصیل سے آپ لوگوں کے سامنے بیان کیا. یعنی اللہ کی بات کرنا, اللہ سے محبت کرنا, اللہ پر ایمان لانا, اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا, بہت سارے اللہ تعالیٰ کے حقوق بیان کیے گئے تھے. اور ماں باپ کے ساتھ شکر کیا ہے, بہت بڑا ماں باپ کے ساتھ شکر ہے کہ انسان اپنے ماں باپ کے ساتھ جو ہے شکر سے پیش آئے, ان کا شکر ادا کرے. مثال کے طور پر آپ دیکھیں کہ ان کے ساتھ نرمی سے پیش آنا اور ان کا ادب کرنا, ان کا احترام کرنا, ان کے سامنے سخت لہجے میں بات نہ کرنا, ان کی ضرورتوں کو پوری کرنا, ان کا خیال رکھنا اور ان کے ساتھ اچھی طریقے سے رہنا, ان کے لیے دعا کرنا, ان کی باتوں کو ماننا, ان سے بلند آواز سے گفتگو نہ کرنا, کھانے پینے اور تمام چیزوں میں ان کو مقدم رکھنا, آگے رکھنا, اور بڑھاپے میں بطور خاص ان کا خیال رکھنا. اور اس طریقے سے یہاں تک کہ جو والدین کے دوست ہوتے ہیں ان کا بھی خیال رکھنا, یہ بھی ماں باپ کے ساتھ شکر کرنے میں, ان کے ساتھ حسن سلوک میں یہ چیز بھی داخل ہے کہ ان کے دوستوں کا بھی خیال رکھیں, ماں باپ کے, ماں کی سہیلیوں کا, دوست کے اور باپ کے دوستوں کا جو ہم خیال رکھیں. تو یہ ساری چیزیں ان کے ساتھ شکر کرنے کے اندر داخل ہیں. جی, جو چند باتیں آپ کے سامنے بیان کی گئی. جی ہاں, اس کے بعد اللہ فرماتا ہے کہ وہ الی المصیر, ہم تم سب کو ہماری طرف ہی پلٹ کر کے آنا ہے. یعنی سب کو اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے. اگر ہم نیک عمل کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہم کو اس کا بہتر بدلہ عطا فرمائے گا. اور اگر انسان ماں باپ کی نافرمانی کرے گا, اللہ کی نافرمانی کرے گا, گناہ کام کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ دے گا, اسے اللہ تعالیٰ اس کی سزا دے گا. اللہ رب العالمین کے سامنے سب کو حاضر ہونا ہے. لہذا انسان اگر نیکیاں کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کا پورا بدلہ عطا فرمائے گا. اور اگر انسان گناہ کرتا ہے تو بھی قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دہ ہوگا.
اللہ تعالیٰ اسے پوچھے گا، اللہ تعالیٰ اسے سوال کرے گا۔ تو میرے بھائیوں، آج کے درس میں ہم نے سنا کہ ماں باپ کے ساتھ اسے سلوک سے پیش آنا اللہ تعالیٰ کی وصیت ہے، اور بہت اہم وصیت ہے یہ، لہذا ہمیں چاہیے کہ اس وصیت کا خیال رکھیں اور اپنے ماں باپ کا خیال رکھیں، ان کے ساتھ اسے سلوک سے پیش آئیں، کبھی نہ ان کو ڈانٹیں، کبھی نہ ان سے غصہ کریں، کبھی ان سے ناراض نہ ہوں، کبھی ان کو ناراض نہ کریں، کبھی ان کو تکلیف نہ پہنچائیں، بلکہ ہمیشہ ان کی خدمت کریں اور ان کی اطاعت کریں، اور اس طریقے سے ان کا ہمیشہ خیال رکھیں، ہمیشہ خیال رکھیں اپنے ماں باپ کا، اپنی طرف سے کبھی بھی انہیں کوئی تکلیف نہ پہنچائیں۔ بہت بہت بڑی ذمہ داریاں انہوں نے ادا کی ہیں، بہت حق ہیں ان کے ہمارے اوپر، اور بہت وہ ہمارے لیے اللہ کی طرف سے بہت بڑی امانت اور نعمت ہے۔ لہذا اس کا احساس ہمارے دلوں کے اندر ہونا چاہیے کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ ہم اسے سلوک سے پیش آئیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں اس بات کی توفیق دے کہ ہم اپنے ماں باپ کا خیال رکھیں اور اس طریقے سے کبھی ان کو کوئی تکلیف نہ پہنچائیں، ان کے سارے حقوق ادا کریں۔ اللہ ہم سب کو توفیق دے، آمین۔ جزاکم اللہ خیر، وصلی اللہ علیہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔